بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یجمع بین الاختین بنکاح ولا بملک یمین وطئن ولا یجمع بین المرأة وعمتها ولا خالتها ولا ابنت اختها ولا ابنت اخیها۔ یہاں سے امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنے کی حرمت کا بیان کر رہے ہیں، جن میں سے کسی ایک کو بھی مذکر فرض کریں تو دوسری سے اس کا نکاح درست نہ ہو۔ دو حقیقی بہنوں کو جمع کرنے کی حرمت تو صاف و قرآن شریف میں ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ۔ محرمات کے سلسلے میں جو آیت میں نے پڑھی تھی اسی کے اخیر میں اللہ عز و جل نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اسی کو امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ولا یجمع بین الاختین بنکاح، دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کرے گا۔ اب وہ بہنیں چاہے حقیقی ہوں یا لاتی ہوں یا خیافی ہوں، آیت کریمہ عام ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے، اس لیے کسی بھی جہت سے وہ بہنیں ہوں انہیں نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہوگا، لیکن سوتیلی بہن وغیرہ اس میں نہیں آئیں گی۔ حقیقی بہن ہو ماں باپ کی جانب سے یا باپ کی جانب سے یا صرف ماں کی جانب سے، تو ایسی دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا، رضائی بہن ہے تو ایسی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہوگا۔ نکاح میں جمع کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ دونوں بروقت اس کے نکاح میں ہوں، بلکہ اگر اس نے عورت کو طلاق دے دی ہے اور ابھی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی ہے تو زمانہ عدت ہی میں اس کی کسی اور بہن سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کی عدت پوری ہو جائے تو اختتام عدت کے بعد اس کی کسی دوسری بہن سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن جب تک وہ عدت میں ہے اس کی کسی دوسری بہن سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ ولا بملک یمین وطئن، اور دو بہنوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے ملک یمین کے ذریعے سے وطی میں، یعنی کسی کی ملکیت میں دو بہنیں ہیں، دونوں کا وہ مالک ہے، تو یہ
عام بات ہے کہ باندی سے بغیر نکاح کے آقا کے لیے وطی کرنا جائز ہے، لیکن اگر دو بہنیں ہیں کسی کی ملکیت میں تو اس کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ دونوں سے وطی کرے۔ وطی میں دونوں کو جمع کرنا اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ یہ وطان کی قید انہوں نے اسی لیے یہاں لگائی ہے کہ ان دونوں سے وطی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں دونوں اس کی ملکیت میں جمع ہو سکتی ہیں۔ دو بہنیں کسی کی ملکیت میں ہیں لیکن وہ کسی ایک ہی سے وطی کرتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن جب تک جس سے وطی کرتا ہے اسے کسی ذریعہ سے اپنے اوپر حرام نہ کر لے، دوسری سے اس کے لیے وطی کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ ولا بملک یمین وطئن، اور نہ ہی وطی میں ملک یمین وطی کے میں جمع کرنا جائز ہے ملک یمین کے ذریعے سے۔ ولا یجمع بین المرأۃ وعمتها، عورت اور اس کی پھوپھی کے درمیان جمع نہیں کرے گا۔ ولا خالتها، اور نہ عورت اور اس کی خالہ کو جمع کرنے کی اجازت ہے۔ ولا ابنۃ اختها، اور نہ ہی عورت اور اس کی بہن کی بیٹی کے درمیان جمع کرنا جائز ہے۔ ولا ابنۃ اخیها، اور نہ ہی عورت اور اس کے بھائی کی بیٹی کے درمیان جمع کرنا جائز ہے۔ یہ حدیث ہی کے کلمات ہیں، مشہور حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تنکح المرأۃ علی عمتها ولا علی خالتها ولا علی ابنۃ اخیها ولا علی ابنۃ اختها۔ تو اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی کسی ایک کو اگر مذکر فرض کریں تو دوسری اس کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے۔ ضابطہ یہ نیچے بتائیں گے کہ اس سلسلے میں ضابطہ اور قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ کن عورتوں کو جمع کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ کچھ فروعی چیزیں ایک ایک کر کے انہوں نے بتا دیں ان کی اہمیت کی وجہ سے، کیونکہ پہلی صورت کا ذکر قرآن شریف میں ہے، دوسری اور تیسری یہ حدیث شریف سے ثابت ہیں، اس لیے ایک ایک کر کے ان کو بیان کر دیا۔ یہ کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا درست نہیں، وطی میں ملک یمین کے ذریعے سے دو بہنوں کو جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ عورت اور اس کی پھوپھی، عورت اور اس کی خالہ، عورت اور اس کی بہن کی بیٹی، عورت اور اس کے بھائی کی بیٹی کو جمع کرنا نکاح میں درست نہیں ہے۔ آگے یہ ضابطہ بتا رہے ہیں کہ اس سلسلے میں ضابطہ کیا ہے، قاعدہ کلیہ کیا ہے۔ وہ ضابطہ اگر آپ یاد رکھیں گے تو کہیں بھی آپ منطبق کر سکتے ہیں کہ ان دونوں عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے، ولا یجمع بین امرأتین لو کانت کل واحدۃ منہما رجلا لم یجوز له ان یتزوج بالاخری، اور ایسی دو عورتوں کو جمع نہیں کرے گا، ایسی دو عورتوں کو جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لو کانت کل واحدۃ منہما رجلا، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک مرد ہو تو لم یجوز له، تو اس کے لیے دوسری سے نکاح کرنا جائز نہ ہو۔ یعنی ایسی دو عورتیں ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی مرد فرض کریں تو دوسری سے اس کا نکاح درست نہ ہو،
دونوں جانب سے حرمت آنی چاہیے. کسی کو بھی آپ مذکر فرض کر لیں تو دوسری سے اس کا نکاح درست نہ رہے. تو ایسی دو عورتوں کو جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی ایک کو مذکر فرض کرنے کے بعد دوسری سے اس کا نکاح جائز ہو جائے تو اب ایسی دونوں عورتوں کو جمع کرنے کی اجازت ہوگی. کسی کو بھی مذکر فرض کریں تو دوسری سے اس کا نکاح درست نہ ہو. اس کی مثالیں وہی اوپر والی ہیں. دو بہنیں ہیں، اب دونوں میں سے کسی ایک کو آپ مذکر فرض کر لیں تو دوسری جو ہوگی وہ اس کی بہن ہوگی اور اپنی بہن سے نکاح کرنا درست نہیں ہے. اپنی بہن سے نکاح کرنا درست نہیں ہے. تو کسی کو بھی آپ ان دونوں میں سے مذکر فرض کریں. جیسے ہندا اور سلمہ یہ دونوں بہن ہیں. ہندا کو آپ اگر مذکر فرض کرتے ہیں تو سلمہ سے اس کا نکاح درست نہیں. سلمہ کو اگر مذکر فرض کرتے ہیں تو سلمہ کا ہندا سے نکاح درست نہیں، کسی طرف سے بھی نہیں ہے. ایسے ہی عورت ہے اور اس کی پھوپھی ہے. ایک عورت ہے اور اس کی پھوپھی ہے تو ان دونوں کو بھی نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پھوپھی کو مذکر فرض کریں، پھوپھی کو اگر مذکر فرض کریں تو اپنی بھتیجی سے، وہ پہلے والی جو ہوگی وہ اس کی بھتیجی ہوگی، اس کے بھائی کی بیٹی ہوگی، ہے نا، تو اس کا اس سے نکاح کرنا درست نہیں ہے. اپنے بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا درست نہیں. اور اگر اس لڑکی کو مذکر فرض کریں، عورت کو مذکر فرض کریں تو کسی کا بھی اپنی پھوپھی سے نکاح کرنا، اپنے باپ کی بہن سے نکاح کرنا یہ درست نہیں ہے. تو یہاں حرمت دونوں جانب سے ہے. اسی طریقے سے خالہ ہے. خالہ کو اگر مذکر فرض کریں تو اپنے بہن کی بیٹی، وہ عورت اس کے بہن کی بیٹی ہوگی، اپنے بہن کی بیٹی سے اس کا نکاح کرنا درست نہیں. اور اگر عورت کو مذکر فرض کریں تو یہ عورت، اس عورت کا جسے مذکر فرض کیا گیا ہے نا، اس کا اپنی خالہ سے نکاح کرنا درست نہیں ہوگا. تو حرمت دونوں جانب سے ہے. عورت اور اس کی پھوپھی، یہ دو عورتیں ہوئیں، عورت اور اس کی خالہ، عورت اور اس کے بہن کی بیٹی، عورت اور اس کے بھائی کی بیٹی. یہاں 4 صورتیں بن رہی ہیں اور 4 صورتوں میں 8 عورتیں ہوں گی. ہر صورت میں 2 عورتیں، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کا دوسرے سے نکاح درست نہیں ہے. اس لیے ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے. وہی ضابطہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایسی 2 عورتوں کو جمع نہیں کرے گا کہ ان میں سے کسی ایک کو اگر مذکر فرض کریں تو دوسری سے اس کا نکاح جائز نہ ہو. لیکن اگر کسی ایک کو مذکر فرض کریں اور دوسری سے اس کا نکاح درست ہو تو ایسی 2 عورتوں کو جمع کرنے کی اجازت ہے. مثال یہ خود ہی آگے کی عبارت میں اس کی مثال بھی موجود ہے. امام قدوری فرماتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَةِ زَوْجٍ كَانَ لَهَا مِنْ قَبْلٍ. اور کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت اور اس کے سابقہ شوہر کی بیٹی کے درمیان جمع کرے. عورت اور اس کے سابقہ شوہر کی بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا یہ جائز ہے. مثلا زید ہے، اس کی شادی ہندا سے ہوئی ہے اور سلمہ سے. ہندا کو زید نے طلاق دے دی. سلمہ یہ زید کے نکاح میں ہے. سلمہ سے زید کی ایک بیٹی زینب ہے.
تو ہندا یہ زید کی بیوی تھی لیکن اب مطلقہ ہو چکی ہے. زینب یہ زید کی بیٹی ہے لیکن سلمہ سے ہے. اب بکر یہ چاہتا ہے کہ ہم ہندا مطلقہ سے اور زینب سے شادی کر لیں. تو زینب یہ ہندا کے سابقہ شوہر زید کی بیٹی ہے. تو کیا بکر ہندا اور زینب کو نکاح میں جمع کر سکتا ہے یا جمع نہیں کر سکتا؟ تو وہی ضابطہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا دونوں میں سے کسی ایک کو مذکر فرض کریں تو دوسری اس کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے. تو اگر آپ زینب کو مذکر فرض کریں جو زید کی بیٹی ہے تو ہندا سے زینب کا نکاح کرنا مذکر فرض کرنے کی صورت میں یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہندا زینب کے باپ کی بیٹی ہے اور ارشاد ہے لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، جس سے تمہارے باپ کا نکاح ہوا اس سے نکاح نہ کرو. تو اب زینب کا ہندا سے نکاح کرنا یہ حرام ہے. اس طرف سے تو حرمت ہے، اگر زینب کو مذکر فرض کریں تو ہندا اس کے لیے حرام ہے، لیکن اگر ہندا کو مذکر فرض کریں تو اب جب ہندا کو مذکر فرض کریں گے تو زینب سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا اور ہندا کے لیے مذکر فرض کرنے کی صورت میں زینب سے نکاح کرنا درست ہوگا. تو یہاں حرمت دونوں جانب سے نہیں ہے بلکہ حرمت صرف ایک طرف سے ہے. اس لیے عورت اور اس کے سابقہ شوہر کی بیٹی کے درمیان جمع کرنا نکاح میں یہ جائز ہے اور درست ہے. ضابطہ وہی ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایسی دونوں عورتوں میں سے کسی ایک کو مذکر فرض کریں تو دوسری اس کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں. اگر جائز نہیں ہے تو ایسی دونوں عورتوں کو جمع کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، اور اگر کسی ایک کو مذکر ماننے کی صورت میں دوسری اس کے لیے جائز ہو تو ایسی صورت میں ان دونوں کو جمع کرنا بھی جائز ہوگا. یہ بہت بنیادی چیز ہے، ضابطہ بھی یاد رکھیں اور جزیات بھی یاد رکھیں. اس میں بہت سارے جزئی مسائل آتے رہتے ہیں اور لوگ مختلف عورتوں کے بارے میں اس طریقے کا سوال کرتے رہتے ہیں. آپ اس ضابطے کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. آگے امام قدوری فرماتے ہیں وَمَنْ زَنَا بِإِمْرَاتٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَإِبْنَتُهَا، زنا سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے یا ثابت نہیں ہوتی ہے، یہ ائمہ کے مابین مختلف فیہ مسئلہ ہے. ہمارے نزدیک راجح مذہب یہ ہے کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، اور اگر کسی نے کسی عورت سے زنا کیا تو موتوعہ مزنیہ کی ماں اور اس کی بیٹی زانی پر حرام ہو جائیں گی. اپنے مذہب کی ترجمانی کرتے ہوئے امام قدوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ من زنا بامراتن، جو شخص کسی عورت سے زنا کرے، حرمت علیہ، تو اس زانی پر اس مزنیہ کی ماں اور اس کی بیٹی حرام ہو جائیں گی. ہماری دلیل وہی آیت کریمہ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم ہے. نکاح کا حقیقی معنی وطء ہے، اور یہاں وطء کا معنی پایا گیا زنا میں بھی، اس لیے مزنیہ کی ماں اور اس کی بیٹیاں وغیرہ اصول و فروع یہ زانی پر حرام ہو جائیں گی. وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا
حتی تنقضی عدتها۔ یہ اس سے پہلے جو جمع بین الاختین کا مسئلہ انہوں نے بتایا تھا کہ دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں نکاح میں، اسی کا ایک جزئی مسئلہ ہے، اور میں اوپر اس کو بتا چکا ہوں۔ صورت مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب مرد اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس مرد کے لیے، کہ اس مطلقہ بیوی کی بہن سے نکاح کرے حتی تنقضی عدتها، جب تک کہ اس کی عدت پوری نہ ہو جائے۔ تو جب تک مطلقہ بیوی کی عدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے شوہر کے لیے اس کی بہن سے، مطلقہ بیوی کی بہن سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ جمع بین الاختین ہو جائے گا۔ نکاح تو ہے نہیں، طلاق دے چکا ہے، تو جمع بین الاختین کیسے ہو جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی نکاح کا اثر باقی ہے۔ نکاح کا اثر باقی کیسے ہے؟ کیونکہ اگرچہ وہ طلاق دے چکا ہے لیکن اس عورت کے لیے عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے کسی سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، تو اسے عقد کی اجازت نہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی اس کے شوہر کے نکاح کا اثر باقی ہے، اور جب بعض حقوق کے باقی ہونے کی وجہ سے نکاح قائم ہے تو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے اگر اس درمیان وہ اپنی مطلقہ بیوی کی بہن سے نکاح کرے گا تو جمع بین الاختین لازم آئے گا، جس کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اور جب مرد اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دے، طلاق بائن میں جب اجازت نہیں ہے تو طلاق رجعی میں بدرجہ اولا اجازت نہیں ہوگی، ہے نا؟ اس لیے انہوں نے طلاق بائن اعلیٰ کو ذکر کیا ہے، اعلیٰ کو ذکر کر دیا تو ادنا، ہے نا، اس کے ضمن میں سمجھ لیا گیا۔ جب مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے طلاق بائن تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی مطلقہ بیوی کی بہن سے نکاح کرے جب تک کہ اس مطلقہ بیوی کی عدت پوری نہ ہو جائے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ میں بتا چکا ہوں، کیونکہ نکاح کا اثر ابھی باقی ہے۔ ولا يجوز للمولا ان يتزوج امته، اور آقا اپنی بادی سے شادی نہیں کر سکتا، آقا کا اپنی بادی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا المرأة عبدها، اور نہ ہی مالکن اپنے غلام سے نکاح کر سکتی ہے، مالکن کا اپنے غلام سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد میں شوہر کا حق عورت پر ثابت ہوتا ہے اور عورت کا حق شوہر پر بھی ثابت ہوتا ہے۔ مشترک ثمرات ہوتے ہیں، دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں۔ شوہر کا حق عورت پر ہے، یعنی وہ اسے کہیں باہر جانے سے روک سکتا ہے، اس سے وطی کرے گا۔ عورت کا بھی حق شوہر پر ہوتا ہے، یعنی وہ اس سے رہائش کی جگہ کا مطالبہ کرے گی، نان و نفقہ کا مطالبہ کرے گی۔ تو ثمرات مشترکہ دونوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور آقا پر باندی کا کوئی حق نہیں ہوتا، اسی طریقے سے مالکن کا غلام پر کوئی حق نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر دونوں کا نکاح ہو جائے تو تضاد لازم آئے گا۔ نکاح کی بنیاد پر تو یہ ہوگا کہ باندی اپنے آقا سے نان و نفقہ اور رہائش کا مطالبہ کرے، حالانکہ باندی ہونے کی حیثیت سے اسے اس کے مطالبے کا حق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عورت مالکن اور غلام ہے تو غلام کا اپنی مالکن پر کوئی حق نہیں ہے، لیکن جب وہ اس کا شوہر ہو گیا تو اسے نکلنے سے روکنے کا اور اس سے وطی کرنے کا حق ثابت ہو جائے گا۔ تو اب پہلے کوئی حق نہیں اور اب حق ہو رہا ہے، تضاد ہو رہا ہے۔ اس لیے آقا کا اپنی باندی سے نکاح کرنا
اور مالکن کا اپنے غلام سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْكِتَابِيَّاتِ، کتابیہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اگر وہ صحیح معنوں میں اہل کتاب میں سے ہوں تو ان سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اجازت ہونا الگ ہے، جائز ہونا الگ ہے، افضل ان سے اعتراض کرنا ہی ہے۔ بہت سی مومنہ صاحب ایمان مسلمہ عورتیں ہمیں اور آپ کو دستیاب ہیں، ملتی ہیں، بلکہ وہ بغیر شوہر کے ہی بیٹھی رہتی ہیں اور ہم دوسروں سے نکاح کریں، یہ اپنے معاشرے کو تباہی کے دہانے پر لے جانا ہے۔ اس لیے اگرچہ جائز ہے کتابیہ عورتوں سے نکاح کرنا، لیکن افضل یہ ہے کہ مسلمہ مومنہ عورت سے آدمی نکاح کرے۔ وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْكِتَابِيَّاتِ، کتابیہ عورتوں سے نکاح کرنا یہ جائز ہے۔ وَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَجُوسِيَّاتِ، اور مجوسیہ عورتوں سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صاحب کتاب نہیں ہیں، تو آیت کریمہ لا تنکحوا ولا مشرکین اس کے تحت وہ داخل ہوں گی، یعنی کسی غیر مسلمہ سے مشرکہ سے نکاح نہ کرو۔ اس لیے مجوسیہ سے نکاح کرنا یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ وللوثنیات، اور نہ ہی صنم پرست عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ بھی اسی آیت کریمہ کے تحت آتی ہیں۔ وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ السَّابِعَاتِ، اور سابعہ عورتوں سے نکاح کرنا یہ جائز ہے۔ اس سلسلے میں سابعہ عورت کون ہے، اس کے سابعہ کی حقیقت ہی کے بارے میں امام اعظم اور امام ابو یوسف اور امام محمد ان کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ سابعہ اہل کتاب سے ہیں۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک یہ چیز ثابت ہے کہ یہ اہل کتاب سے نہیں بلکہ ستارہ پرست ہیں۔ تو جب اگر یہ اہل کتاب سے ہوں تو بالاتفاق ان سے نکاح کرنا جائز ہوگا، لیکن اگر صنم پرست ہیں، اہل کتاب سے نہیں ہیں، تو بالاتفاق ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو اختلاف یہاں امام کا اور صاحبین کا سابعہ کی حقیقت کے سلسلے میں ہے۔ امام کے نزدیک چونکہ یہ اہل کتاب سے ہیں، اس لیے آپ یہ فرماتے ہیں کہ ان سے نکاح جائز ہے۔ امام ابو یوسف امام محمد کے نزدیک وہ اہل کتاب سے نہیں بلکہ صنم پرست ہیں، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ امام قدوری رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں چیزوں کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ جمع کرتے ہیں، فرماتے ہیں سابعہ سے نکاح کرنا جائز ہے ان کانوا یؤمنون بنبی، اگر وہ نبی پر ایمان رکھتی ہوں، وہ یقرون بکتاب، اور کتاب کا اقرار کرتی ہوں، یعنی جیسا کہ امام کا مذہب ہے کہ وہ اہل کتاب سے ہیں، تو اگر واقعی وہ اہل کتاب سے ہیں تو یہ نکاح درست ہے۔ وَإِن كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ، اور اگر وہ صنم پرست ستارہ پرست ہیں اور ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، کسی کتاب پر اعتماد نہیں کرتی ہیں، لم يجوز مناکحتہم، تو ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، جیسا کہ یہی صاحبین رحمہم اللہ کا مذہب ہے۔ وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ أَن يَتَزَوَّجَا فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ، اور محرم اور محرمہ کے لیے جائز ہے کہ احرام کی حالت میں شادی کریں۔ تو حالت احرام میں جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر محرم اور محرمہ حالت احرام میں نکاح کریں تو اس نکاح کی اجازت ہے، نکاح جائز ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تزوج میمونہ وہو محرم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا اس حال میں کہ آقا کریم احرام کی حالت میں تھے۔ تو یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ محرم اور محرمہ کا احرام کی حالت میں نکاح کرنا یہ جائز اور درست ہے۔ اس بحث کو آپ اتنا